لیٹ اٹھنے کے نتیجے میں بیکرز پہلے لگ چکے تھے. آپ کو میں زبانی اس کے فوائد بتاتا ہوں. ابھی آپ کو جس مرض خانے میں نظر آئے آپ کو بیکر کا پانی صاف ستھرا نظر آئے گا. ڈرنکنگ واٹر صاف جو کہ ان کے پینے کے لیے 100% انٹیک اندر جائے گا. جب ہم کھلے برتن عام طور پہ رکھتے ہیں برڈ کے بیٹک کرنے کے چانس ہوتے ہیں, اس میں گند ڈلنے کا چانس ہے, خوراک مکس ہونے کا چانس ہے. تو جب وہ پیے گا تو وہ سیدھی بیماری اندر جا رہی ہے. فیصلہ آپ کا ہے. ایک طرف بھاری بھی ہے, 10 برڈز ہیں, کریمینو ہیں, ڈکینو ہیں, البائنو ریڈائی ہیں, اور ایک طرف ایک وائلٹ پابلو اپ لائن سپلٹ ڈن فیلو. اس کی مالیت اور اس کی ورتھ ان سے زیادہ ہے. اس میں رسک زیادہ ہے, اس میں رسک کم ہے. یہ ایک بچہ مرتا ہے تو 25-30 ہزار روپے کا مرے گا. یہ ایک برڈ مرتا ہے تو یہ سیدھا 3-3.5 لاکھ روپے کا ایک برڈ ہے. نر ہو تو اس سے بھی زیادہ. تو جو لوگ کہتے ہیں نا اس میں بچت نہیں ہوتی, ہمیں یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا, اب آپ 10-15-20 سال سے مسلسل یہی بریڈ کروا رہے ہیں, یہ آپ کا قصور ہے. اپ گریڈ نہیں کیا تو اپنے آپ کو ملامت کہہ رہے ہیں, کسی اور کو نہیں. آج سے 5 سال پہلے بہت مہنگا تھا تو آج ہی کتنے کا ہے؟ اگر میں یہ بیچوں 20 سے 25 ہزار روپے مناسب قیمت ہے, اتنے کا بکتا ہے. لیکن اس کا میں لاکھ روپے ڈیمانڈ کروں مشکل ہو جائے گا. الا کہ شو فیچرز, شو کوالٹی, اور کسی نے مقابلے میں جا کر جو ہے نا کوئی کسی اور ملک کو فتح کرنا ہے تو اس وقت وہ شاید اس کو ایک ہی جگہ 2 لاکھ روپے بھی خرچ کر لے. اب اس میں ایڈیشنل ویلیو کیسے ایڈ کی جا سکتی ہے؟ نیلز جیٹ بلیک ہو, کران خوبصورت ہو, باڈی مارکنگ بہت اچھی ہو, سائز ڈیولپڈ ہو, اس کی قیمت زیادہ ملے گی. لیکن یہ عام آدمی اس کو نہیں دیکھتا. عام آدمی کیا دیکھتا ہے؟ وائلٹ پاربلو. اب ہم صرف نروں کی بات کرتے ہیں. سمجھ لیں کہ یہ وائلٹ پاربلو اپ لائن کا نر ہے, سمپل 25 ہزار روپے, بہت اچھی قیمت ہے. اس کو سپلٹ اینو کر دیں, یہی برڈ 30 سے 35 ہزار کا ہو جائے گا. کہتے نہیں یار اس سے زیادہ مہنگا بیچنا ہے, تو پھر آپ اسی وائلٹ پاربلو اپ لائن کو سپلٹ پیل فیلو کر دو, یہی برڈ کم از کم 50 سے 70 ہزار روپے کا بکے گا. کہتے نہیں یار اس سے بھی اوپر لے کر جانا ہے, آپ اس کو کر دو وائلٹ پابلو اپ لائن سپلٹ ٹن فیلو. یہی ایک برڈ 4-4.5 لاکھ روپے کے درمیان بکتا ہے. بے شمار دنیا نے خریدی ہے. لوکل بریڈ کی بات کر رہا ہوں. وقت کے ساتھ ساتھ خود فیصلہ کرنا تھا کہ ایک برڈ کی ایڈیشنل ویلیو کو بڑھانا ہے, زیادہ کرنا ہے. پھر آپ نے موازنہ خود کرنا ہے, کیلکولیشن خود کرنی ہے کہ ایک برڈ بریڈ کروانا میرے لیے زیادہ فائدہ مند ہے یا میں 10 برڈ دوسرے بریڈ کرواؤں. اب ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ یہ اتنا مہنگا برڈ ہے, میرے پاس تو اس کا خریدار نہیں ہوگا, تو پھر آپ کے لیے وہ 10 برڈ بریڈ کروانا بہتر ہے. لیکن اگر آپ کو اس ہابی میں چند سال ہو گئے ہیں آئے ہوئے, اور آپ کہتے ہیں اب میں سمجھ گیا ہوں, برڈ بریڈ کروانا بھی سمجھ گیا ہوں, برڈ بیچنا بھی آ گیا ہے, ایک دن میں نہ بکے مہینے بعد بک جاتا ہے, اس کی طرف ضرور آئیں. ابھی ہم روانہ ہے گجرانوالہ کی طرف, وہاں پہ ڈاکٹرز کے پاس جانا تھا, لیکن آج گاڑی آنیاں چلا رہی ہے. 22 سال پرانا رتھور آئی ہاسپٹل, اور اس کی بنیاد اور اس کے پیچھے ظفر اقبال صاحب کا بڑا ہاتھ ہے. ٹیکنیکل ٹیم, مینجمنٹ, بے شمار چیزوں میں, اور ظفر صاحب کا وہ پیچھے گھر ہے اپنے استاد محترم ظفر اقبال صاحب. تو آج ہانیہ کے علاج کروانے آئے ہیں, جی ٹی روڈ کے بالکل مین پہ ہیں. آج میرے ساتھ سہیل صاحب ہیں, تو اندر آپ کو ذرا دکھاتے ہیں کہ ظفر صاحب کی وجہ سے ہمیں پروٹوکول کیا ملتا ہے اسپتال میں. ظفر صاحب جب پروٹوکول دے تو فائدہ ہے نا سن. کہا کہ چپس نہیں کھانی, سلانٹیاں نہیں کھانی, کیچپ نہیں کھانی, یہ چیزیں آپ کی آنکھ کے لیے تکلیف دہ ہیں. تو آپ جب یہ چھوڑ دو گی تو کسی دوائی کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ خود ٹھیک ہو جاؤ گی. یہ ہے ماشاءاللہ رتھور آئی ہاسپٹل کے اونر سر, ڈاکٹر صاحب کا نام ڈاکٹر امر رٹھور صاحب. تو آئنٹمنٹ ٹوبریکس سمپل آپ کو بھی ملنا. بہت دیر پہلے آپ کو وعدہ کیا تھا کہ Z1 اور NS کے کولیبوریشن میں ایک خوبصورت سٹیٹ آف دی آرٹ ایوری بننے جا رہی ہے. آپ کو میں دکھا تو نہیں سکتا, لیکن یہ ہلکا پھلکا بس یہ آپ دیکھ لیں. یہ مختلف ڈیزائنز ہوتے ہیں, پھر ظفر صاحب اس کو پاس کرتے یا نہیں کرتے. ظفر صاحب وہ کھڑے ہیں تو اس سے زیادہ آپ کو نہیں دکھا سکتا. آپ کو یہ دکھا سکتا ہوں کہ یہاں پہ ہرن بھی آنے انشاءاللہ. ظفر اقبال صاحب کے ساتھ رہ کر میں نے بہت کچھ سیکھا ہے, اور سیکھا میں نے ان کے پرفارمنس اور ان کی ایکسلنس سے ہے ماشاءاللہ.
پاکستان میں 260 وینڈرز ہیں ہونڈا کے اور ان کو بیسٹ انڈیویجول پرفارمنس ملا ہے. تو میں نے کہا یہ پرفیکشن آپ نے کہاں سے سیکھی ہے؟ کہتے ہیں ہونڈا کے ساتھ کام کر کے. تو پھر میں نے ریسرچ کرنا شروع کیا ظفر صاحب پہ نہیں، ہونڈا کے بارے میں کہ ہونڈا کون ہے جنہوں نے ایک عام پاکستانی کو اتنی بلندیوں پہ لے گیا. مسٹر ہونڈا جس کے ہمارے ہاں صرف مشہور موٹر سائیکلیں ہیں، وہ موٹر سائیکل، وہ بڑے بڑے یاٹ، بڑے بڑے شپس کے انجنز، بڑے بڑے گاڑیاں، بڑے بڑے ہوائی جہاز بناتے ہیں. اور ہمارے ہاں کانسیپٹ صرف ہونڈا موٹر سائیکل بناتا ہے. اس کا مالک مسٹر ہونڈا جاپانیز ہے. مسٹر سوزوکی، مسٹر یاماہا، مسٹر کاواساکی، مسٹر ہونڈا میتسوبشی. اب ہم آتے ہیں ہونڈا پہ کیونکہ ہمارا تو اب تعلق ہونڈا کے ساتھ ہے. ہونڈا کا جو مین ہیڈ کوارٹرز ہے دیٹس ان میناٹو جاپان. 2,04,000 ملازم دنیا میں چھائے ہوئے. اب ہم آتے ہیں جاپان کے بارے میں کہ جاپان دنیا میں وجود میں کیا ہم سے 3,000 سال پہلے آیا؟ نہیں، ان کو آزادی اسی وقت ملی جس سال میں پاکستان کو ملی. ہم پاکستان 14 اگست 1947 اور جاپان 3 مئی 1947. اس کو آزادی کا وقت اور ہماری آزادی کا وقت بالکل برابر ہے. فرق کیا ہے؟ جاپان one of the most trustworthy countries in the world، سب سے زیادہ ایماندار. ان کو جاپان کو کہا جاتا ہے کلچرلی سپر پاور، یعنی ان کے سپر پاور کو کلچر کے ساتھ جوائن کیا جاتا ہے. کیوں؟ وہ ان جاپانیز کلچر، کوئزین میں، انٹرٹینمنٹ میں، الیکٹرک میں، ہر چیز میں جاپان چھایا ہوا ہے اور انہوں نے ہر چیز کے ساتھ اپنے کلچر کو جاری رکھا. دنیا میں راج کرنے والے جاپانیز ہیں انڈسٹری کے اندر، ڈیولپمنٹ کے اندر. اور ہم ہونڈا کی بات کریں تو دا لارجسٹ موٹر سائیکل پروڈکشن سنس 1959 ٹل 2019 انہوں نے کتنی پروڈکشن کی ہے؟ 400 ملین. 400 ملین ان کی پروڈکشن ہے اور ان کا مقابلہ نہیں کر پایا. ہونڈا کی ایک اور خوبصورتی کی بات کروں، پھر آج آپ کو ایک لو برڈ کے ساتھ جوڑنے لگا. آپ کو ہو گئے شیخ صاحب کی کرنے لگے ہو، غور سے سننا. ہونڈا نے 2013 میں اپنے ریونیو میں سے 5.7% خرچ کیا ہے. سب سے پہلے سنو 5.7% بنتا کتنا ہے؟ 6.8 بلین ڈالرز. دوبارہ سننا، 6.8 بلین ڈالرز اپنے ریونیوز میں سے خرچ کیے ہیں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ، جس کا آپ لوگ پاکستان میں نام R&D سنتے ہوں گے. انہوں نے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ 6.8 بلین ڈالرز 2013 میں جا کے خرچ کیا. آج آپ کو سمجھ آ رہی ہے وہ ترقی کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ ریسرچ کرتے ہیں اور یہ ریسرچ کا کانسیپٹ ہمارے ملک میں ہے ہی نہیں. اسی ہونڈا کے ساتھ شانہ بشانہ کام کرنے والے ہمارے ہی پاکستانی ظفر اقبال صاحب سب سے پہلے کہا لبرڈ کو لگاؤں گا نہیں، سب سے پہلے ریسرچ کروں گا. انہوں نے لبرڈ کمپینڈیم کو ماشاءاللہ یہ میں ابھی بتاتا ہوں سب کو، یہ پہنچ چکے ہیں صفحہ نمبر 429 تک. اور جب یہ پڑھتے ہیں نا تو یہ نوٹس بھی بناتے ہیں جو کہ آپ کو اس تولیے کے نیچے نظر آ رہے ہیں. نظر آ رہے ہیں، انہوں نے نوٹس کیے ہیں. یہ انہوں نے عادت ہونڈا سے اپنائی ہے اور یہ ان سے میں نے رہ کر ان کے ساتھ سیکھا ہے. انہوں نے جو ایوری بنا رہے ہیں، لوگ تو کہتے ہیں بلڈنگ کھڑی کر دو 2 ہفتے ہیں، ٹیکنیکل طریقے سے میجرمنٹس پورے 1 انچی دور کی بات ہے، 70 کا فرق نہ آئے. میں نے کہ اتنے باریک بھی نہیں، کیوں یار، بس کھڑا کر کے جنے بھی ہے کہ برڈ پا دو نے کرنا. تو ماشاءاللہ پیشنس کی آج میں مثال یہاں پہ دے سکتا ہوں. اور جاپان لبرڈ کا شوق ہے وہاں پہ. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے نوید شیخ جس نے پاکستانی کو پریشان کیا ہوا لبرڈ میں، جاپان جائے گا ظفر اقبال صاحب کے ساتھ اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ جاپانیز اس کام میں ہیں. ذرا اس ویڈیو کو مکمل ذرا دیکھنا. یہ ویڈیو میں آپ کو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ اس کو اپنے چینل پہ لگا سکیں. اور پاکستان میں ہمارے پاس کی پرائسنگ کیا ہے
اور ادھر ہمارے بڑے My name is Hirohumi Yamanaka. یہ ہے جو فنچیز جو پاکستان میں بڑی سستی ہوتی ہیں، جاپان میں دیکھ لیں یہ کامن فنچیز ہیں، اور یہ گولڈین ہے یہ والی۔ پرائس آف اقرا ہے 22,000 ین کا ہے، انہوں نے لگایا 45,000۔ یہ جو عام وہاں پہ ہمارے کلر لاب برڈ ہیں، اور یہ جو ہے یہ 37,400 کا ایک پیس ہے، اور ایک 22,000 ین کا ایک پیس ہے۔ نہیں یہ بھی بنایا یہ جاپانیز ایک سٹور ہے جہاں پہ لو برڈز ہیں، فنچز ہیں، برڈز کا نشہ کریز ہے۔ آپ نے کبھی توجہ دی جاپان کی طرف؟ جو آپ کو بھائی نظر آ رہے ہیں نا، چودھری فقیر محمد صاحب، این ایس پارٹنر تو نہیں کہوں گا لیکن این ایس کا بڑا ایک پرانا دوست اور بھائی، اور انشاءاللہ مل کر ہم نے بہت کچھ کرنا ہے۔ اور دنیا کو ایکسپلور کرو، کنویں کے مینڈک نہ بنو، دنیا بہت وسیع ہے، دنیا بہت بڑی ہے، بہت کچھ کرنا ہے۔ That's enough for today. اللہ حافظ۔